السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے امام مالک کا تفصیلی تعارف اور موتا امام مالک۔ آپ کی ولادت۔ آپ 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ نام، کنیت اور لقب۔ آپ کا نام مالک بن انس ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ مدینہ منورہ میں رہنے کی وجہ سے مدنی اور امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں۔ فقہ میں مہارت کی وجہ سے فقہ مدنی کہلاتے ہیں۔ علم حدیث کا ذوق۔ آپ کو بچپن ہی سے علم حدیث سے بہت شغف تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز ہی کتاب حدیث سے کیا۔ آپ کا بیان ہے کہ میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں تو والدہ نے کہا پہلے جا کر اچھا لباس پہن لو، پھر علم کے لیے جانا۔ چنانچہ آپ نے اچھا لباس پہنا اور پھر مسجد نبوی میں جا کر علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا۔ آپ نے بہت سے اساتذہ سے علم حاصل کیا اور جلد ہی علم حدیث میں مہارت حاصل کر لی۔ آپ کے شیخ و اساتذہ۔ آپ کے شیخ و اساتذہ کی تعداد 900 تک بتائی جاتی ہے، جن میں سے 100 کے قریب تابعین اور 600 تبع تابعین تھے۔ یہ وہ علماء تھے جن کے علم و فضل اور امانت و دیانت کے آپ قائل تھے۔ لیکن امام مالک نے جن حضرات سے بہت زیادہ استفادہ کیا ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نافع، حضرت عبداللہ بن دینار، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن، امام جعفر صادق، یحییٰ بن سعید، عبداللہ بن عبداللہ، فضل بن عیسیٰ، ابو زناد، یحییٰ اور دیگر حضرات کے نام فہرست میں شامل ہیں۔ آپ کے مشہور شاگرد۔ آپ کے جلیل القدر شاگردوں میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ للعالمین، عبداللہ بن مبارک، ابن وہب، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، ابن جریج، سفیان ثوری، ابن عیینہ، لیث بن سعد، یزید بن عبداللہ، یحییٰ بن سعید القطان اور امام اوزاعی وغیرہ شامل ہیں۔ امام مالک کا علمی مقام۔ امام مالک کے علمی مقام سے مراد فقہ و حدیث میں آپ کی شان ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کریں گے مگر انہیں مدینہ کے عالم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ملے گا۔ امام ذہبی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے مراد امام مالک ہیں۔ امام مالک کی شہرت عظمت کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو وہ فوراً جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ پہلے وضو کرتے، خوشبو لگاتے اور ادب سے بیٹھ کر جواب دیتے۔ آپ نے دین کی خدمت میں بہت سی کتابیں تصنیف کی۔ سیرت و کردار۔ آپ نہایت متواضع اور بردبار مزاج تھے، سادہ درجہ کے لباس پہنتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ آپ کی عبادت گزاری اور تقوی مشہور تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ علم حاصل کرنا عبادت ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ مدینہ منورہ میں گزارا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور مدینہ کی مٹی کو بھی باعث برکت سمجھتے تھے۔ امام مالک کی زندگی کا افسوسناک واقعہ۔ یہ واقعہ عباسی خلیفہ منصور کے دور خلافت میں 147 ہجری میں پیش آیا، جب عامل مدینہ نے آپ کو 70 کوڑے لگوائے اور آپ کو گدھے پر سوار کر کے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں رسوا کیا۔ اس کے 2 اسباب بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت خلیفہ لوگوں سے بیعت لیتے وقت یہ شرط عائد کر رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ بیعت توڑی تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، تو امام مالک نے فتویٰ دیا کہ اگر کسی شخص کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا تو اس کی طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ تو حکمران طبقے نے یہ خیال کیا کہ اس فتوے کی بنا پر لوگ آسانی سے خلیفہ کی بیعت توڑ دیں گے، تو عامل مدینہ نے انہیں سزا دی۔ دوسرا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ ابن قاسم نے امام مالک سے دریافت کیا کہ کیا حکومت کے باغیوں کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے؟ اس پر امام مالک نے جواب دیا، اگر عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ کے برعکس بغاوت کی جائے تو بلا شبہ باغیوں کے خلاف جنگ کرنا درست ہے۔ اس نے کہا، اگر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جیسا نہ ہو تو امام مالک نے فرمایا تو پھر چھوڑ دیجئے، ایک ظالم دوسرے ظالم سے بدلہ لے اور اللہ تعالیٰ پھر دونوں سے انتقام لے گا۔ وفات۔ آپ نے 85 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 179 ہجری کو صبح مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں آپ کو مدفن کیا گیا۔ آج بھی آپ کی قبر مبارک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ابن سعد نے مصعب زبیری سے روایت کیا کہ مجھے امام مالک کی وفات اچھی طرح یاد ہے۔ وہ بہت سکا، ثابت قدم، انتہائی پرہیزگار، عظیم فقہ، بے مثال عالم اور حجت تھے۔ موتا امام مالک کا تعارف۔ موتا کا لفظی مطلب ہے روندہ ہوا، کھلا ہوا راستہ۔
علمی حدیث کی اصطلاح میں اس سے مراد ایسا فقہی مسلک ہے جس پر امت کا کثیر حصہ چلتا رہا ہے اور آئندہ اس کے متبعین بھی کثیر ہیں۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کتاب صرف مجموعہ حدیث نہیں بلکہ فقہ مالکی کی کتاب بھی ہے۔ اس میں مرفوع احادیث مبارکہ کے علاوہ اقوال صحابہ و کبار تابعین کے اثار ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ تفسیر میں جس طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو عظیم مقام حاصل ہے، اسی طرح ان کی کتاب موطا کو بھی عرب محدثین کی کتب تعلیف میں امامت کا شرف حاصل ہے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کے اوائل سے لے کر آج تک کے امہات الکتب میں شمار ہوتی ہے۔ موطا امام مالک کے موضوعات جن میں آ جاتا ہے نماز، طہارت، جمعہ و عیدین، خسوف و کسوف و استسقاء، تلاوت قرآن مجید، جنائز، زکوٰۃ، روزے، اعتکاف، حج، جہاد، وراثت، نکاح و طلاق، خرید و فروخت، عدالتی فیصلے، حدود، خوش خلقی، رذائل اخلاق، پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اور اسماء مبارک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اس سے ذرا سا بھی فائدہ حاصل کیا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ مس نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔